بحروں بر پروردگار بحروں بر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، قرآن کریم کی چند آیات پر گفتگو ہوتی ہے، ہمارے عہد کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم کی ان آیات سے قریب کرتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ ان آیات کے کیا معنی اور مفاہیم ہیں، ان سے ہماری آگاہی ہو جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم رہتی دنیا تک قرآن کریم کی روشنی میں ہم سب چلتے رہیں گے اور فلاح پاتے رہیں گے۔ زمین والوں سے اللہ تعالیٰ کا آخری کلام اور فیہا کتب قیمہ۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیت ہے وہ ایک آیت، اس پر ہم بات کروائیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز۔ یہ مکمل آیت، چھوٹی سی آیت، لیکن بہت سارے معنی مفاہیم اپنے اندر رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میں نے لکھ دیا ہے کہ غالب ہو کر رہیں گے میں اور میرے رسول، اور اللہ قوی ہے اور عزیز ہے۔ خواتین و حضرات، اب یہ یہاں پر کتب اللہ پہ کچھ بات کروائیں گے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات، اللہ کا فرمان، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا، کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ من اصدق من اللہ قیلا، کہ اللہ تعالیٰ سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے غالب ہو کے رہیں گے، لاغلبن، لام تاکید نون ثقیلہ، ہوگا، ضرور ہوگا ایسا، لاغلبن، غالب ہو کے رہیں گے، انا ورسولی، میں اور میرے رسول۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، ہمارے ملک کا ایک بڑا نمایاں نام، بڑا معزز نام اور بہت مقبول اور محبوب نام، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ہم سب کی علمی کمی کو آپ دور فرما دیتے ہیں۔ فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ مجادلہ اور آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہو کر رہیں گے۔ فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال ناظرین کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان کس غزوے میں پیش کیا تھا؟ درست جواب غزوہ تبوک میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کس بادشاہ کی حکومت تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کس بادشاہ کی حکومت تھی؟ فرعون کی، نمرود کی، یا عزیز مصر کی؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825
0194۔ حضرت ارشاد فرمائیے کتنی اہم ترین آیت، بلکہ یہ ایک بات اور جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ آیت کتنی تسکین دیتی ہے ہمیں، کتنی تسلی دیتی ہے ہمیں۔ ارشاد فرمائیے، آغاز کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، یہ آیت جو ہے اس کی تشریح اور تفسیر میں دو باتیں بڑی اہم ہیں سمجھنی، کہ ایک تو یہ کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں یقیناً ضرور بالضرور غالب رہوں گا، میں اور میرے رسول، جی تو اس غلبے سے مراد کیا ہے؟ جی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین کہہ رہے ہیں، تو ان کے اذلین ہونے سے مراد کیا ہے؟ جی ہاں، تو دیکھیں، اس آیت کو سب سے پہلے تو اس پس منظر میں دیکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کا مقصد بتایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور دوسرا جو شیطان کا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قرآن کریم میں شیطان کا جو مکالمہ ہے کئی جگہ ذکر کیا گیا ہے، اس نے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ میں اس دنیا میں، یہ روئے زمین میں شیطان نے یہ کہا کہ میں انسانوں کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور ان میں سے اکثر کو تو ناشکرہ پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو ایک حق اور باطل کی جنگ رکھی، اس حق اور باطل کی جنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نوید اور ایک بشارت ان لوگوں کو سنا رہے ہیں جو کہ اللہ والے ہیں۔ اللہ والے سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جن لوگوں نے خدا کی معرفت، خدا کے انبیاء کی پر ایمان اور اطاعت کا رویہ رکھا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ کا کیا اعلان ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس اعلان کے اندر یہ دنیا اور آخرت بھی شامل ہے یا صرف یہ دنیا شامل ہے؟ یہ بھی ایک گفتگو ہے، اور خصوصاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات اتری ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو ایک بات یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چونکہ اس کائنات کی تخلیق کے اندر اللہ نے حق اور باطل کی جنگ رکھی ہے، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا تو فرشتوں نے دو ہی باتیں عرض کی تھیں کہ پروردگار، کہ تو ایسی ذات کو، ایسی ہستی کو تخلیق کرنے جا رہا ہے کہ جو یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو دنیا میں جا کے فساد بھی کرے گا، خون بہائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کے اندر یہ بات شامل رکھی ہے کہ یہاں پر دنیا میں آ کر کچھ لوگ غلط کام کریں گے، کچھ لوگ اچھے کام کریں گے۔ تو ایک بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے، اس غلبے سے مراد غلبہ تامہ جاریہ نہیں ہے کہ یہ شروع سے آخر تک یہ غلبہ رہے گا اور جو لوگ مخالفین ہیں وہ ہمیشہ مغلوب رہیں گے، یہ کیفیت یہاں پر نہیں ہے۔ اگر یہ کیفیت ہوتی تو اس کائنات میں حق و باطل کی جنگ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ طے کر دے کہ جو خدا پر ایمان لائے وہی غالب ہے اور وہی ہمیشہ غالب رہے گا، جو خدا کے منکر ہیں، دشمن ہیں، وہ کبھی بھی غالب نہیں آئیں گے، تو پھر اس کائنات میں حق اور باطل کی جنگ کا تصور ختم ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا کہ کبھی وہ لوگ، اور اس بات کی طرف قرآن میں اشارہ کیا، تلک الایام نداولها بین الناس، کہ ہم لوگوں کے درمیان ان چیزوں کو الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ کہ اس غلبے سے مراد یہ ہے کہ انتہائی مرحلے میں اور آخری غلبہ جس کا ہوگا وہ اللہ اور اس کے انبیاء ہیں۔ جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ کے اتارے ہوئے دین اور انبیاء کے دین کے لائے ہوئے دین کے دشمن ہیں، انبیاء کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، ان پر فٹ آتا ہے، ان پر صادق آتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے مجادلہ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ان کے خلاف علم جنگ بلند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اگر وقتی طور پر تمہیں غلبہ حاصل ہو بھی جاتا ہے، کسی وقت پر تمہیں عروج اللہ دے بھی دیتا ہے، تو یہ بات مت یاد رکھنا کہ یہ عروج تمہارا ہمیشہ رہے گا یا یہ عروج تمہارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو، اللہ نے یہ طے کر دیا ہے، کتب اللہ یہ لکھ چکا ہے، یعنی طے کر چکا ہے کہ ضرور ضرور وہ اور اس کے رسول، ایک نہیں رسولی جمع ہے کہ اس کے رسول غالب آئیں گے۔ تو اس کا ایک مظہر تو یہ کائنات ہے، اور جیسے کہ آپ نے کہا بہت سارے انبیاء ہیں کہ جن کو شہید کر دیا گیا، جن کو درختوں میں آروں سے کاٹا گیا۔ ان انبیاء کے معاملے میں پھر ان کی امتیں جب خدا کے سامنے پیش ہوں گی، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ ظلم کیا،
جیسے قرآن کریم میں فرعون کے بارے میں کہا گیا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آج بھی ان پر صبح اور شام جہنم کی آگ پیش کی جاتی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، جب آخرت کے دن اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر کے وہاں پہ عدل انصاف کرے گا تو پھر اس کے بعد کہا جائے گا کہ چلو بھائی سب کے سب ایک شدید ترین عذاب میں اب تم داخل ہو۔ تو غلبہ ایک اس دنیا میں بھی حاصل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی حاصل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جن انبیاء کو بھیجا جاتا ہے، خدا کی دعوت کو لے کر آتے ہیں، ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے، یحادون اللہ و رسولہ کرنے والے، یشاقون اللہ و رسولہ کرنے والے، یہ لوگ اس بات کو جان لیں خدا کے نبی کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ یہ شخص یہاں مارا جائے گا، یہ یہاں مارا جائے گا، یہ یہاں مارا جائے گا۔ وہ سب وہاں مارے گئے، اور پھر جب ان کو سب کو گھسیٹ کر ایک کنویں میں ڈالا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے منڈیر پہ تشریف لائے اور فرمایا فلاں کا نام لے کر کہ کیا تم نے حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تمہیں پورا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کہ اللہ کے رسول ہی سنتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ سن رہے ہیں سب۔ یعنی چونکہ ان کے مرنے کے بعد وہ اتنا بڑا گناہ کے مرتکب ہوئے تھے کہ وہ رسول، اور پھر رسول بھی سید الانبیاء کے مقابلے میں نکلے، تو ان کا عذاب ان کے مرتے ہی شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے امت کو بھی سکھا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کو پوچھا، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں جنگ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ جنگ علمی رخ پر ہو، چاہے وہ عملی رخ پر ہو، چاہے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی شکل میں ہو، ان کا عروج چاہے وقتی طور پہ ہو بھی جائے۔ فرعون کو دیکھیں کتنے عرصے عروج رہا اس کا، بنی اسرائیل کو قتل کرتا رہا، نسل در نسل قتل کیا اس نے، لیکن آخر میں کیا ہوا کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میں آمنت برب ہارون و موسیٰ، تو کہا گیا الآن وقد عصیت قبل۔ تو اللہ تعالیٰ اس پورے نظام کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ چونکہ اس کائنات کے اندر حق اور باطل کے مارکے ہوں گے، چونکہ اس کائنات کی تخلیق اسی غرض کے لیے کی گئی ہے، اور اس بات کی طرف ایک اور آیت سے انیق صاحب اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین، اللہ کے پاس تو ایسی بالغ اور ایسی وسیع مضبوط دلیل ہے کہ اگر وہ ظاہر کر دے تو تم سب کے سب مسلمان ہو جاؤ۔ لیکن اس کائنات کی تخلیق کا مقصود یہ نہیں ہے، وہ تو کائنات کی تخلیق خدا تعالیٰ نے اپنی غالب و بالغ حکمت کے نتیجے میں کی کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تم میں نیکوکار اور اچھے لوگ کون ہیں۔ تو یہاں پر حق بھی ہوگا، باطل بھی ہوگا، ظلم بھی ہوگا، صف کے دماء جسے کہتے ہیں، لیکن دوام سچ کو ہوگا، دوام سچ کو ہوگا، غلبہ سچ کو ہوگا، یہاں پر بھی ہوگا اور آخرت میں جا کر تو ہوگا ہی ہوگا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو بشارت سنا رہا ہے کہ اس بات کو یاد رکھو، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے اہل ایمان کو اس سے تسلی ہوتی ہے۔ بسا اوقات لوگ اس آیت کو دیکھ کر یہ ذرا شک و شبہ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ فلاں اقوام جو ہیں وہ اتنے غلبے میں ہیں، فلاں منکرین خدا ایسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف قرآن کریم میں اشارہ فرمایا، سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ ایک دین پر چل پڑیں، لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، تو وہ لوگ جو کہ خدا کا انکار کرنے والے ہیں، رحمان کا انکار کرنے والے ہیں، ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی سے بناتے، وہ زخرفہ، اور کیا کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب اس دنیا کے لیے، یعنی مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کی مزاج ایسا نہ بنایا ہوتا کہ انسان اگر یہ دیکھے گا تو سب کے سب ایک ہی ڈھب پہ چل پڑیں گے، تو منکرین خدا کو اللہ دنیا میں اتنا نوازتا کہ ان کی گھریں چھتیں چاندی کی ہوتی، لوگ دیکھ کر سب کے سب ادھر ہو جاتے۔ فرعون کے واقعے کے اندر بھی، قارون کے واقعے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب قارون اپنے پورے لشکر کے ساتھ نکلا تو وہ لوگ جو کہ دنیا کے تمنا رکھتے تھے انہوں نے کہا تھا کیا بات ہے صاحب، کیا اس کے مزے، اور ایسے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے خلاف بلا وجہ میں لڑنے جھگڑنے نکلے ہوئے، لیکن جب اس کو اللہ نے دھسایا تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہم تو اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سارے دلائل اللہ تعالیٰ دکھاتے ہوئے فرما رہا ہے عارضی غلبہ بھی ہوگا، ان کو بہت طاقت بھی دی جائے گی، ان کو وسائل بھی دیے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کیا ہے فرعون کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ سے جب انہوں نے بہت عاجزی سے دعا کی تو یہی دعا کی، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، پروردگار تو نے ان کو زیب و زینت بھی دی ہے، مال و دولت بھی دی ہے، پروردگار یہ اس سے جو ہے نا سارے کے ساری گمراہی پھیلاتے ہیں۔
تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو انبیاء نے کے جو دشمن تھے ان کے پاس عمومی طور پہ وسائل بہت رہے، ان کا دنیا میں غلبہ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کو جلانے کی کوشش کی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، سب کچھ ہوا، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، آخرت کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور ایک بات انیق صاحب جو ہمیں سمجھنی چاہیے، بہت اہم بات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جگہ جگہ مسلمانوں کو، انسانوں کو قرآن میں مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ بہت چھوٹی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا چھوٹی سی ہے، جب بھی تم نے زندگی کا تصور دیکھنا ہو دنیا اور آخرت کو ملا کے دیکھو، دنیا کا مت دیکھو صرف۔ اگر دنیا کا دیکھو گے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے رحم مادر میں ایک بچہ ہے اور وہ سمجھے کہ دنیا اور زندگی بس یہی ہے جو میں ماں کے پیٹ میں گزار رہا ہوں، تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو وہ باہر آ کے زندگی بسر کرتا ہے۔ تو جب ہم ان دونوں زندگیوں کو ملا کے دیکھتے ہیں تو کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اس میں ہمیں صحیح معنی مفہوم میں سمجھ میں آتا ہے۔ تو آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے، اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی ان کو اوپر کرتے ہیں، کبھی نیچے کرتے ہیں، کبھی اوپر کرتے ہیں، کبھی نیچے کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کہ منکر خدا ہیں بالآخر انہوں نے خدا پر ایمان لانا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب بالکل آخری دنیا ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وقت موقع پر بشارت فرما دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ طے کر دیا ہے کہ قیامت قائم ہی اس وقت ہوگی کہ جب مخلوق کی میں بدترین لوگ اس وقت دنیا میں ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب تک کہ زمین میں اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا، یعنی اللہ کو جاننے والا کوئی ہوگا، اللہ کا نام لینے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت قائم نہیں فرمائے گا۔ بعض حضرات نے اس کا مفہوم لیا ذکر کرنے والا، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ کا جو آتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کائنات کی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بساط لپیٹے گا اس وقت کے معاملات الگ ہیں، بیچ بیچ میں جو غیر اقوام کو عروج دیتا ہے اس وقت کے معاملات الگ ہیں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح حدیبیہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تک آ گئے، یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے نبی برحق نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہیں۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ یہ عارضی چیزیں جو اوپر نیچے کی ہیں یہ غلبہ نہیں ہے، بس ثابت قدمی کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ آدمی اپنا کام کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ایک سوال اب ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو مادی غلبہ ہوتا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ آپ نے بات فرمائی کہ آخرت، دنیا اور آخرت کو جوڑ کے دیکھا جائے، دنیا چھوٹی سی جگہ، آخرت ابد الآباد وغیرہ وغیرہ۔ سوال میرا صرف یہ ہے، ابھی ہم دنیا تک ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی ہم آخرت کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ سوال یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے قیامت تک کے لیے روشن مثال ہے۔ تمام تر صعوبتیں ہوئیں، پریشانیاں اور غزوات وغیرہ، نکالے گئے اپنے گھروں سے، مدینہ پہنچتے ہیں، لیکن ایک منزل کی جانب نگاہ ہمیشہ رہی پیش نظر کہ وہاں جانا ہے اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا ہے۔ آپ نے ابھی انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی بات، اللہ اکبر، اور فتح مبین، اور فتح بھی نہیں بلکہ ایک بین فتح اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اور صلح حدیبیہ کو حالانکہ عمرہ نہیں کیا جا رہا، واپس جا رہے ہیں، تو یہ کام تو اللہ کے ہیں، لیکن اللہ ہمیں جیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، بتوں سے پاک کرتے ہیں بیت اللہ کو۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اگر بہت سارے انبیاء اپنا مشن مکمل نہیں کر سکے، کیونکہ انبیاء تو اللہ کے سفیر ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر، اذن کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ جیسے آپ نے بات فرمائی کہ آروں میں بھی چیر دیا گیا اور کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے دین کو غالب کر کے دکھایا۔ تو یہاں ایک ذمہ داری بھی امت پر فائز ہو رہی ہے، جیسے آپ نے اشارہ فرمایا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کام ہے، ایک مشن ہے جو روشنی مل رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہمیں زمین پر غالب ہونا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات غالب ہو کر رہیں گے جو یہ آیت فرما رہی ہے۔ تو اس کے لیے ایمان میں ضعف نہیں ہونا چاہیے، ثابت قدمی ہونی چاہیے۔ یہ جو جیسے آپ نے اشارہ کیا، یہ مغرب عروج پر نظر آتا ہے ہمیں، لیکن جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ دوام صرف سچ کو ہے، تو
تو جب سچ کو دوام ہے تو یہ آیت یعنی ہمیں سہارا دے رہی ہے، ہمیں بتا رہی ہے کہ تم اپنا کام کیے جاؤ، تم رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہو، پروسیس اورینٹڈ ہو، اپنا کام بس کرتے رہو کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ ارشاد۔ دیکھیے انیس صاحب، یہ اس دنیا کو رہتے ہوئے ہم جب بات کرتے ہیں تو یہ بالکل ہمیں حکم ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، اور جب اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا اس کے اندر وہ لوگ جو کہ منکرین خدا ہیں، جو خدا پر ایمان نہیں لاتے، ان کے ساتھ کیا فرمایا گیا؟ ادعو الی سبیل ربک، سبیل رب کی طرف دعوت دینے کا عمل اس امت کو اللہ کی طرف سے امر ہے۔ یہ امت معمور من اللہ ہے، کنتم خیر امت کے تحت بھی، لیکن کیا فرمایا گیا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ علمی رخ پر خدا کی معرفت اور خدا شناسی دوسری اقوام تک پہنچانا، علمی رخ پر، عملی رخ پر، اور جب آخر میں جا کر کہیں تنازع کھڑا ہوتا ہے اور کہیں پر مسلمانوں کے خلاف کہیں پر تلوار اٹھتی ہے یا مسلمانوں کے خلاف کہیں پر ظلم ہوتا ہے، تو وہاں پر باقاعدہ طور پہ کھڑے ہونا، ان تینوں باتوں کا اس امت کو اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ غلبہ قائم کرنے کی نشانی، یعنی ایک تو دیکھیں غلبہ وہ ہوتا ہے کہ لوگ اس لیے غلبہ حاصل کرتے ہیں کہ کوئی قطع زمین مل جائے، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کی زمین پر جا کے حملہ کر کے اقتدار اور حاصل کرنا چاہتا ہے۔ انبیاء کرام کا جو مقصود ہوتا ہے وہ مقصود خدا کے دین کے تحت لوگوں کو لانا ہے۔ چنانچہ ایسے واقعات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ملتے ہیں کہ ایسی جگہ گئے جہاں لوگ مسلمان ہو گئے یا لوگوں نے ایمان لانے کا وعدہ کر لیا، معاملہ ختم۔ تو اس وجہ سے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ غلبہ قائم کرنے کی کوشش کرنا، اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اس کائنات کے آخری دن تک ہمارے کے درمیان ایک حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان کے درمیان کسی نہ کسی نوعیت کی جنگ ہوگی۔ اس میں کبھی ایسا ہوگا کہ دنیا میں حزب اللہ غالب ہوں گے، کبھی ایسا ہوگا کہ حزب الشیطان غالب ہوں گے۔ اور اس سے مراد ہماری کیا ہے؟ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ حزب الشیطان، یا ہم کہتے ہیں کہ وہ معاشرہ جو کہ خدا کے خلاف معاشرہ ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس معاشرے کے اندر ہر چیز غلط ہوتی ہے۔ اس معاشرے کی کچھ انفرادی خوبیاں ہو سکتی ہیں، لیکن من حیث المجموع وہ خدا شناس نہیں ہے، منکر خدا معاشرہ ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو اس کائنات کی تخلیق کا ایک بڑا مقصد کہ خدا شناسی ہو، خدا کی عبادت ہو، وہ اس کے اندر تقصیر کر رہے ہیں، وہ اس کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، اس طرف دعوت دینا۔ چنانچہ جب کبھی بعض اقوام کا تقابل کیا جاتا ہے تو یہ سوال ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ فلاں اقوام تو عروج پر بھی ہیں، ان کے اندر یہ انفرادی خصوصیات بھی ہیں، ان کے اندر فلاں چیز بھی اچھی ہے، فلاں چیز بھی اچھی ہے، دیانتداری اچھی ہے۔ یہ بالکل قابل تسلیم بات ہے اور کرنا بھی چاہیے کہ یہ چیز ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ من حیث المجموع وہ معاشرہ اگر خدا شناس بھی بن جاتا ہے تب وہ کمال کو پہنچ جائے گا۔ اس لیے کہ دین کا، یہ صرف اسلام کا نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک ہر دین کا مطالبہ یہ ہے کہ جو معاشرہ قائم ہو اس کے اندر خدا شناسی ہو، خدا کی معرفت ہو، خدا کے اوپر ایمان ہو اور خدا کی اطاعت کرنی ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اگر کوئی معاشرہ خدا پر ایمان لا کے اطاعت کو معطل کر دیتا ہے تو وہ فاسقون اور ظالمون کے درجے میں ہے، اور اگر کوئی خدا کی اطاعت کے ساتھ اس پر ایمان بھی معطل کر دیتا ہے تو پھر وہ کافرون کے درجے میں جاتا ہے۔ یعنی زمین پر غالب ہونا وہ بھی کنڈیشنل ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو یہ ان کنتم آ گیا، جی بالکل، تم غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ بالکل ایسے ہی ہے، جی ارشاد۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا نام لے کر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ جو انتم العلون ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے مسلمان لوگ جو خدا کے نام خدا کا نام لے کر، خدا کے نام کا علم بلند کر کے اللہ کے نیابت کا دعویٰ کرتے ہوئے، اللہ کی خلافت کے خلیفتن فی الارض کا دعویٰ کرتے ہوئے جب وہ اپنی حکومت قائم کرنے جاتے ہیں تو پھر خدا کی طرف سے شرط آتی ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کسی اور دعوے سے چلے جائیں آپ کہ اگر آپ کی جہاں بانی کا شوق ہے، آپ کا شوق ہے کہ مختلف علاقوں میں میری حکومت قائم ہو، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر اس دعوے کے تحت جاؤ گے
کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم خدا کا نام بلند کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہاں پر شرط ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایمان کے تقاضے پورے کر دو، اللہ تمہیں کو بلند رکھے گا۔ اور یہ بات انیس صاحب ہمیں ذہن میں یہ بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چونکہ آخری امت بنایا اور قیامت تک اس امت کو برقرار رکھنا ہے، تو ضروری نہیں کہ امت کے من حیث المجموع ساری جگہ احوال ایک جیسے ہوں۔ ہم تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ایک جگہ مسلمان بغداد میں اور دوسری جگہ پر محفوظ ہیں، تو اسپین کے اندر مسلمانوں کے لیے مشکلات تھیں، یا بغداد میں مشکلات ہیں تو دوسری جگہ پہ آسانیاں ہیں۔ تو من حیث المجموع اللہ اس کو غالب رکھے گا، اس امت کو من حیث المجموع ایمان اور عمل کے رخ سے زندہ رکھے گا۔ اور کچھ وقت ایسا ضرور آئے گا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تلک الایام نداولها بین الناس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں جہاد کے اندر غزوہ احد کے اندر بھی ایسے واقعات پیش آئے کہ عارضی طور پر مسلمانوں کو پسپا ہونا پڑا، لیکن آخر میں جا کر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا۔ تو یہ آیت اس چیز کو بتا رہی ہے، اور اس کے اندر ایک اہم بات ہمیں سمجھنی چاہیے انیق صاحب کہ دنیا کے اندر جتنی بھی اقوام ہیں ان کے یہاں غلبے کا صرف ایک ہی تصور ہے کہ کسی اور حکومت کسی اور قوم پر عسکری اور سیاسی بالادستی، پھر اس کو اپنے زیر نگی لا کر اپنے نظام پر زبردستی چلانا۔ دین کی جو بالادستی کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے انقیاد کر لیں، وہ پھر اگر وہ اللہ کے لیے انقیاد کر لیتے ہیں، چنانچہ یہ واقعات ملتے ہیں ہمیں تاریخ سے کہ جب صحابہ کرام بعض جگہ داخل ہوئے اور وہاں پر وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو پھر صحابہ وہاں سے باہر نکل آئے، انہوں نے کہا ہمارا جنگ کا کیا تعلق، لیکن دنیا کے اندر باقی جگہوں پہ جہاں غلبہ حاصل کیا جاتا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا عسکری اور ہمارا سیاسی اور ہمارا معاشی اور آخر میں آ کر معاشرتی بالادستی یہاں پر قائم ہو۔ چنانچہ ہم اگر کلونیل وارز جتنی پیچھے 300 سال کی پڑھیں جو دنیا کے اندر ہمارے ملک میں بھی، ہمارے اس خطے میں بھی ہوئی ہیں اور عرب خطوں میں بھی ہوئی ہیں، افریقن علاقوں میں ہوئی ہیں، ان سب کا جو مقصود تھا وہ وسائل پر قبضہ اور بالادستی اور یہ سب چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ دین جو غلبے کا تصور دیتا ہے وہ بالکل الگ دیتا ہے، اور وہ یہ دیتا ہے کہ خدا کا نظام خدا کے حکم کے تحت قائم کیا جائے، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالا جائے، اللہ کی غلامی میں دیا جائے، اور اس نظام کو نافذ کیا جائے جو نظام عدل ہے، جو نظام انصاف ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ لوگ تو پتہ نہیں کس کس چیز کے لیے لڑتے ہیں، اور لوگ جان کے لیے بھی لڑتے ہیں، لوگ مال کے لیے بھی لڑتے ہیں، لوگ فلاں چیز کے لیے بھی، تو آپ نے فرمایا جو اس لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو، تو وہ آدمی جو ہے اصل میں مجاہد ہے اور شہید ہے۔ تو اس بات کو رکھیں، ہم لوگ اصل میں جس ماحول میں پلے بڑے ہیں اور پچھلے 50 سال سے جو ماحول دیکھتے آ رہے ہیں، تو ہمارے ذہن میں غلبے کا ایک ہی تصور ہے کہ بس کسی جگہ جا کے چڑھ دوڑو اور وہاں پر سیاسی عسکری بالادستی لے کر وہاں کے علاقے کی تباہ و بربادی کر دو، جیسا کہ ہم پچھلے خصوصاً 25 سالوں میں دنیا میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ دوسری قومیں دوسرے علاقوں میں گھستی ہیں اور وہاں جا کے تباہی و بربادی۔ مسلمان ممالک کی اگر ہم اکثر حالات دیکھیں، شام کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، لیبیا کو دیکھ لیں، یہ تصور دین میں غلبے کا نہیں ہے کہ مسلمان داخل ہوں اور وہ دل کو تخت و تاراج کر دیں۔ تصور غلبے کا یہ ہے کہ خدا کی دعوت کو پہنچایا جائے، خدا کے نظام کو دوسری جگہ پہنچایا جائے۔ بسا اوقات اس کے اندر مسلمان بادشاہوں سے تاریخوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں، تاریخی واقعات میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ بسا اوقات ان سے زیادتیاں بھی ہوئی ہیں، یا ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگوں نے دین کے غلبے کے لیے کیا ہو، لیکن دین کی جو اصل دعوت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اس سے مراد ہے خدا کے اوپر ایمان لا کر اس کی اطاعت کا جو حلقہ ہے اپنے گلے میں ڈال لینا اور وہ مطالبہ پورا کرنا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف، وہ مطالبہ پورا کرنا کہ ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، اور وہ مطالبہ پورا کرنا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور وہ مطالبہ پورا کرنا جس میں ومن لم یحکم بما انزل اللہ۔ ان آیات کو ہم جوڑیں تو ہمیں غلبے کی وہ تصور سامنے آتا ہے کہ غلبہ یہ ہے کہ خدا کا دین، اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے وہ پورا کر دو۔ وہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر عبدیت کی فضا قائم ہو، بندگی کی فضا قائم ہو، اطاعت خدا کی فضا قائم ہو، اور جب یہ چیز قائم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ اگر وہ یہ قائم کر دیتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے بھی ان کو رزق دیتا اور ان کی زمین کی سے بھی ان کو رزق ملتا۔ تو اس وجہ سے چنانچہ حضرت ایک بات میں عرض کروں، حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی اللہ کی طرف تو یہی فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، پھر وعدہ کیا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان تم پر برسے گا، ویمددکم باموال، تمہیں مال بھی دے گا، دولت اولاد بھی دے گا، ویجعل لکم جنات، تمہارے لیے باغات ہوں گے، تمہارے لیے نہریں ہوں گی۔
تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر جب خدا کے نظام پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسی حالات پیدا کرتا ہے. اور مسلمانوں کی تاریخ میں سے واقعات گزرے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کوئی پیسے لینے والا نہیں ہوتا تھا، مستحقین پیسے لینے والے نہیں ہوتے تھے. یہ مراد ہے غلبے کا تصور. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مسلمانوں کے خدا کے خلاف کھڑے ہیں، صرف مسلمان نہیں، خدا کے خلاف کھڑے ہیں، خدا کا انکار کرتے ہیں، خدا کے خلاف ایک معاشرہ قائم کرتے ہیں، خدا ناشناس معاشرہ قائم کرتے ہیں، اور وہ خواہشات کی بنیاد پر ایک ورلڈ ویو اور ایک ورلڈ آرڈر لانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ غالب رہیں گے. اللہ تعالیٰ غالب آ جائے گا. وہ آج آ جائے، وہ کل آ جائے، وہ پرسوں آ جائے، وہ ہم اس کے اندر نہیں رکھیں. اور انسان اپنے طور پر تو دیکھتا ہے، ہر انسان کی کتنی عمر ہوتی ہے؟ زیادہ 70-80 سال ہوتی ہے، اور شعور کی زندگی اس کی حقیقی معنوں میں 30-35 سال ہوتی ہے. وہ اس 30-35 سال کا اس کا کینوس ہوتا ہے، وہ اسی میں دیکھ رہا ہوتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. 1000 سال تمہارے رب کا ایک دن ہے. تو ابھی تو دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لائے ہوئے 1.5 دن بھی نہیں ہوا اللہ کی نظر میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو عروج دے گا، کس کو زوال دے گا. مسلمانوں کی جو پچھلے 1400-1500 سال میں مسلمانوں کی جو 5 بڑی حکومتیں آ کر عروج و زوال کے شکار ہوئیں گے، اللہ تعالیٰ پھر کسی کو عروج دے سکتا ہے. لیکن شرط اس میں یہ ہے، یہ بات ہمیں ضرور رکھنی ہے جب اپنے اس پروگرام کے ذریعے پیغام دیتے ہیں، کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف ٹیکنالوجی کے پر حاصل کر کے غلبہ حاصل کر لیں گے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سائنسی طور پہ فعال کر کے کر لیں گے، صرف یہ کافی نہیں ہے. اور اس کو ترک کرنا بھی درست نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو چھوڑ دو. ایسا نہیں ہے. لیکن اس کی حیثیت ثانوی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیکھا، خود سکھایا. لیکن اول کیا ہے؟ خدا اور اس کے رسول پر ایمان لایا جائے، خدا شناس معاشرہ قائم کیا جائے، اور اس کے بعد جب ضرورت پیش آئے تو سائنس اور ٹیکنالوجی اور انسانی وسائل، انسان کو جو اللہ نے اسباب دیے ہیں ان کو اختیار کرنا انبیاء کرام کا شیوا ہے. انبیاء کرام قوہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان القوۃ الرمی، خبردار پھینک مارنا جو ہے یہ قوت ہے. تو ان سب چیزوں سے معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے جو ترکے میں تلواریں تھیں، آپ کے ترکے میں جو ہے وہ زرہ تھی. تو اس وجہ سے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ خدا پر ایمان لاتے ہوئے خدا کے نظام کو بالادست کرنے کی کوشش کرنا، یہ کوشش کرنا کہ خدا شناس معاشرہ قائم ہو، یہ کوشش کرنا کہ وہ خدا کی بندگی کرنے والا معاشرہ ہو، خدا کی اطاعت کرنے والا ہو، خدا اور اس کے رسول کے نظام کو نافذ کرنے والا ہو، خدا اور خدا کے رسول کے نظام سے محبت کرنے یہ معاشرہ قائم کرنا، یہ ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے بالکل اس کو واضح کر دی ایک ایک بات. اب یہاں پر جو سب سے اہم بات میں سمجھ رہا تھا کہ اس بات پر سمجھتا ہوں کہ اس کو ذرا سا اور مزید کھول دیجئے کہ دنیا کو فتح کرنا، دنیا پہ غالب آنا، جو آج کی آیت بیان فرما رہی ہے، تو غالب ہونے کے اصول کچھ غیر مسلم دنیا کے ہیں اور کچھ مسلمان دنیا کے. محسوس کیا یہ نہیں ہوتا کہ دونوں اصول تقریباً ایک جیسے ہوتے جا رہے ہیں؟ لیکن آپ نے بات بالکل واضح کر دی کہ نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اوپر ہوگی، اور یہ دنیاوی طور پر ساز و سامان، ہتھیار اور دنیا کو فتح کرنے کے طریقے وہ بھی استعمال کیے جائیں گے. اللہ اکبر. اب یہاں پر ایک سوال میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آج پورے عالم اسلام میں ہم اس آیت کی روشنی میں یہ بات عرض کرتے ہیں سوال کی صورت میں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ دین غالب کیا جائے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کے احکام کو، قرآن کریم کے احکام کو زمین پر اس کی تنفیذ بھی ہو، لیکن اس کے لیے ہم مدد ان کی لیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے. ہم دنیا بھر سے مدد لیتے ہیں، ہم ان لوگوں سے ہی مدد لیتے ہیں، ہم سے مراد مسلمان اہل ایمان، ان سے ہی مدد لیتے ہیں کہ جن کے ذہن میں کوئی دین سے محبت بلکہ وحی سے محبت نہیں ہوتی، کسی الہامی کتاب کو وہ نہیں مانتے، خدا بیزار معاشرے ہیں. تو جب ہم مسلمان کی حیثیت سے، مسلمان ریاست کی حیثیت سے غیر مسلم ریاست سے مدد لیتے ہیں اپنی ملک کی تعمیر کے لیے اور اپنے ملک کے نظام کو چلانے کے لیے یا دینی اقدار کے فروغ کے لیے، تو کیا یہ عمل درست ہے؟ کیا ہمارا
ان سے محبت کرنا، ان سے قریب ہونا درست ہے، کیونکہ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، اللہ سے بھی محبت اور اللہ کے دشمنوں سے بھی محبت۔ ایک آیت ہے نا کہ لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، ارشاد۔ دیکھیں انیق صاحب، اس میں دو باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ غیر مسلم حکومتوں، غیر مسلم ممالک کے ساتھ ایک مسلمان ملک کا تعامل، اس کی معاشرت، اس کے معاملات، اس کے لین دین کیا ہو سکتے ہیں، یہ ایک الگ دائرہ کار ہے۔ اور ایک یہ کہ کسی مسلمان ملک کا غیر مسلم ملک کے ساتھ اس طریقے سے مرج ہو جانا، اس طریقے سے گھل مل جانا کہ ان کی دونوں کی پالیسیز ایک ہونے لگیں، ان کی پالیسی ان سے متاثر ہوں، اور بالارادہ برضا و رغبت ہو، جبر اور مجبوری اور اس کے تحت نہ ہو، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو بہت ناپسند فرمائی ہے، جو لا تتخذوا عدوی و عدوکم، کہ ایمان والوں میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کے کفار کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس تمہارے خلاف ایک بہت مضبوط دلیل آ جائے؟ یعنی کہ تمہارے ساتھ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سختی کا معاملہ کرے تو اس وجہ سے کرے کہ تمہاری حرکتیں ایسی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے، ایک ہے کہ انسان جبر کے تحت مجبور ہو کر ان کے پر زبردستی کوئی نظام نافذ کیا جا رہا ہے، اور ایک یہ کہ ایک مسلمان معاشرہ، ایک مسلمان ملک، آزاد خود مختار ملک ہے، وہ کسی غیر مسلم ملک کے ساتھ کوئی معاملات تجارت کے کرتا ہے اور کسی قسم کے آپس میں تعاون کے باہمی کرتا ہے۔ ان تینوں صورتوں میں فرق ہے۔ اس میں جو معیوب صورت ہے وہ پہلی ہے کہ آپ اس کے اندر ایسا گھل مل جائیں کہ آپ ان کو دوست بنا لیں، ان کی تہذیب اپنے پر طاری کریں، تمدن طاری کریں۔ مفتی ارشاد صاحب، اس کی ایک چوتھی صورت بھی ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ کوئی مسلمان ملک اپنے پڑوسی مسلمان ملک پر حملہ کرے، انہیں تباہ و برباد کرے، کسی بھی بڑی قوت کی نظر میں اچھا بننے کے لیے۔ جی انیق صاحب، یہ جو وہی بات ہے نا کہ یہ ایک انتہا ہو جاتی ہے کہ مسلمان اپنے کلمہ گو، اپنے مسلمان بھائی، اپنے ساتھ معاشرت میں، ایمان میں، ہر چیز میں مشترک بھائی کے خلاف کسی ایسے مقصد کے تحت لڑائی شروع کر دے جو دین کی نظر میں بالکل بیکار مقصد ہے، اور مسلمان کا خون بہ رہا ہو، جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام رسول غالب ہو کر رہیں گے، لیکن جو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ان کے خلاف بھی اگر میں مسلمان ملک کی حیثیت سے کسی غیر مسلم ملک سے اتحاد کر رہا ہوں تو کیا یہ عمل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ ہے؟ نہیں، بالکل پسندیدہ نہیں۔ مسلمانوں کا آپس میں افغانستان میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کی آپس میں لڑائی کے حوالے سے بھی احکامات بیان کیے ہیں، اور ہمارے یہاں فقہاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسے احوال بہت پیش آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے اور ان کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ مسلمانوں کے آپس میں بھی لڑائی ہوئی ہے، ہو سکتی ہے، دو قوموں کے آپس میں لڑائی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج کے تھے، ان کے درمیان کبھی ناچاقی ہو جاتی تھی، ان تمام کے لیے احوال موجود ہے۔ لیکن ایک بڑے سیاسی نظام کا حصہ بن کے کسی ملک کو دبا دینا، کسی ملک کے ساتھ یہ کر دینا، اور آپ کے پر کوئی جبر بھی نہیں ہے، آپ کا اختیار بھی ہے، یہ بالکل پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے جن کے پاس قوت رکھی ہے، جن کے پاس قوت قاہرہ موجود ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، کہ ان کو اس طرح کے کام کرنے کے نتیجے میں خدا کے آگے کھڑا ہونا ہے۔ انیق صاحب، وہی بات ہے جو ہم اپنے پروگراموں میں اکثر کہتے ہیں کہ اگر انسان کا ایمان کمزور ہو جائے اور تصور آخرت کمزور ہو تو پھر انسان جو چاہے کرتا پھرے، اس کو کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ خدا کے آگے مجھے جواب بھی دینا ہے۔ تو ان چیزوں کا تصور جب ذہن میں ہو، اور وہی بات ہے کہ جب تک آپ نے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے، آپ نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر رکھا ہے، تو پھر آپ نے ان طریقوں کو صحیح معنوں میں ان طریقوں کو فالو کرنا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے جو ان معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ہیں۔ دعویٰ آپ کے مسلمان ہونے کا ہو، دعویٰ اس چیز کا ہو کہ ہم مسلمان ملک ہیں، ہمارا سب کو اللہ اور رسول پر ایمان ہے، لیکن مسلمان سے لڑے یا اس کے خلاف تلوار اٹھائے اور اس کے اندر کوئی بڑی وجہ نہ ہو، اور آپس میں کوئی صلح صفائی کے طریقہ کار کے پر بھی آپس میں وہ رضامندی نہ کرتے ہوں، اور اسی طریقے سے
پھر کسی غیر مسلم ملک کی جو خوشنودی مقصود ہو، تو یہ چیزیں ساری ایسی ہیں جس کے نتیجے میں مسلمان کمزور ہوتے ہیں اور اللہ کا وعدہ اور نصرت نہیں آتی. پھر نصرت آنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہوں. یہ چیزیں سامنے رکھی جائیں، پیش نظر رکھی جائیں. مفتی صاحب، کیونکہ آپ نے دنیا دیکھی ہے اور ایک ویژن آپ رکھتے ہیں، جو دنیا کے چند بڑے مسلمان ممالک ہیں، ہم 58 مسلمان ریاستیں ہیں نا جو OIC کے ممبرز ہیں، لیکن چند بڑے ممالک ہیں، مثلا ٹرکی ہے، مثلا ایران ہے، سعودیہ ہے، پاکستان ہے، ملیشیا ہے، وغیرہ وغیرہ بڑے اس طرح کے ممالک. تو کیا ہم یہ مل کر کوئی کام ایسا کر سکتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو غالب کیا جائے، مل کے غالب کیا جائے، اور وہ جو طاغوتی ڈکٹیشن ہے اس سے دور رہا جائے؟ انیق صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں ہم لوگوں کے بچپن میں یہ بنی تھی OIC، اسلامک آرگنائزیشن آف اسلامک 69 میں، جی، اور آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، جس کا نام اب تبدیل ہو گیا ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن ہے. اس کا بنیادی مقصد ہی مسلمانوں کا سیاسی اتحاد تھا، اور مسلمانوں کے سیاسی اتحاد کے ذریعے اس طرح کے بڑے مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں. چونکہ اس کے جو ذیلی ادارے قائم ہوئے تھے، اس کے اندر ایک اسلامک ڈیولپمنٹ بینک بھی تھا، جس کے جو ذیلی ادارے قائم ہوتے اس میں اسلامک فقہ اکیڈمی بھی تھی، جس کے ذریعے مسلمانوں میں اتحاد اور مسلمانوں کے آپس میں جو تعاون ہے اور اس کے لیے طریقہ کار طے ہوئے تھے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ مسلمانوں کی جو پولیٹیکل یا سیاسی خود مختاری ہے، پولیٹیکل اٹانومی ہے، یہ وہ سب سے بڑا ٹارگٹ ہے باہر کی دنیا کا، کہ یہ کسی طرح بھی حاصل نہ ہو، اور کسی طرح کہیں یہ متحد نہ ہو، خصوصاً سیاسی رخ پر. لہٰذا ضرور ایسی کوشش ان کا ایک سیاسی نظام بھی ہے، یہ بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی بڑے ہمارے مسلمان ممالک کے اندر لوگ جن کو اللہ قوت قاہرہ دیتا ہے، وہ مسلمانوں کی یہ بڑی خدمت کریں. چنانچہ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کے اندر جتنے بھی لیڈر شریک ہوئے تھے، ان میں سے اکثر تبھی موت دنیا سے نہیں گئے ہیں. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ خلافت عثمانیہ کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ پہلی بڑی کوشش تھی کہ جس کے اندر مسلمانوں کو سیاسی رخ پر جمع کیا جا رہا تھا. اور آج بھی مسلمانوں میں جن ممالک میں سیاسی طور پر غلبہ یا سیاسی شعور غالب ہوتا ہے، ان مسلمانوں ان ملکوں کے خلاف کچھ ہوتا ہے. تو مسلمانوں کو کم سے کم اس درجے میں شعور ہونا چاہیے، اور عوامی سطح میں اس شعور کو بیدار کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ ہمیں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا. جب تک ہمارے پاس اس قسم کی پولیٹیکل ڈومیننس نہیں ہوگی، ہمارے پاس ایک کامن ڈیفنس کے لیے کوئی چیزیں نہیں ہوں گی، بہت سارے بڑے کام ہم نہیں کر سکتے. کامن ڈیفنس اور کامن کرنسی نہ ہو، لیکن ذہن میں لاغلبن انا ورسل، تب جا کر ہمیں غلبہ حاصل ہوگا. کیونکہ ان کنتم مومنین، شرط آ گئی، کنڈیشنل ہے یہ بات. تمہیں انتم العالون، تم ہی غالب رہو گے ان کنتم مومنین. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ طاغوتی قوتوں سے ہم ڈکٹیشن کب تک لیتے رہیں گے؟ مسلمان جو ریاستیں ہیں وہ قریب ہوں، اور ذہن میں یہی بات رہے کہ ہمارے سامنے کیا چیز ہے. ہمارے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی ہمیں عزیز ہے. تو پھر غیب سے مدد بھی ہوتی ہے، جسے ہم اور آپ کہتے ہیں نصرت الہی. ہم نصرت الہی کے مستحق ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن اللہ اکبر، ہمارے بڑے ہیں بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا، اقبال کہہ کے چلے گئے. تو یہ غلاموں کی بصیرت، یہ امید کیا ہو سیاست کے پیشواؤں سے. یہ خاک باز ہیں، رکھتے ہیں خاک سے پیوند. یہ بھی اقبال کہہ کر اللہ چھوٹے چھوٹے سے ویژن، یعنی ہوتا ہے نا اسٹیٹس مین شپ. وہ کیا ہوتی ہے اسٹیٹس مین شپ؟ انہیں کیا معلوم. اللہ اکبر. مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون کہ آپ نے انتہائی اہم آیت سورہ مجادلہ آیت نمبر 21 پر تفصیلی گفتگو عطا فرمائی، اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. خواتین و حضرات، معزز مہمان کے بڑے شکر گزار. وقت یہاں مکمل ہوا، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، لیکن انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں. کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان کس غزوے میں پیش کیا تھا؟ درست جواب غزوہ تبوک میں.
آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کس بادشاہ کی حکومت تھی؟ فرعون کی، نمرود کی یا عزیز مصر کی؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009080۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ وقت قرآن اندازی کا۔ محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کے دست مبارک سے ایک پرچی برآمد ہوئی اور آج کے ونر ہیں، ان کا نام ہے ارشاد علی صاحب، جگہ نہیں لکھی انہوں نے۔ ارشاد علی صاحب نے جگہ نہیں لکھی، اپنا موبائل نمبر لکھا ہے۔ جی موبائل نمبر لکھا ہے۔ تو ایک درخواست اور ہے ارشاد علی صاحب اور دیگر ناظرین سے کہ جب بھی اپنا جواب روانہ فرمائیں تو اپنا پورا ایڈریس بھی ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کا تحفہ آپ کے گھر بھجوا سکیں آسانی کے ساتھ۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوستی کی زینت اذیتوں کو برداشت کرنا ہے۔ دوستی کی زینت اذیتوں کو برداشت کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہروں بر